سب کو سلام۔ ہم نے خدا کی حمد کی، ہم نے خدا کی پرستش کی، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ زندہ خدا یہاں پر موجود ہے۔ کیا واقعی آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یہاں پر موجود ہے؟ آئے اس خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں بجائیں اس کار میں خود خدا کے لیے جو یہاں پر موجود ہے۔ آمین۔ یقین جانے وہ کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ بہت اچھے ساز بجے تبھی اس کا تخت لگے گا، یا بہت سارے لوگ ہوں تبھی اس کا تخت لگے گا۔ اس کا تخت تو کلام فرماتا ہے 2 یا 3 لوگ بھی جمع ہوں گے وہاں اس کا تخت لگ جائے گا، اور ان کو سازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حضوری ویسے ہی جاری ہو جاتی ہے۔ میں بتا رہا خدا کے خادم سے سن رہا تھا، ایونجلسٹ رینالڈ بونکے، اسے کہا جب خدا کی حضوری آتی ہے اسے کسی ماحول کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ تیز آندھی ہے، اور جب آندھی آتی ہے تو وہ پھر کسی چیز کے لیے اسے کسی ماحول کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آتی ہے اور سب کچھ ساتھ لے کے چلی جاتی ہے۔ خدا کی حضوری بھی زوردار آندھی کی مانند ہے، اس کی حضوری ایک ٹوسٹر کی طرح جب آتی ہے تو سب کچھ اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کی حضوری یہاں پر موجود ہے۔ خدا کے کلام کی طرف غور کریں گے، ہم کرسمس کے سیزن میں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ جب یہ کلام جاری ہوتا ہے تو شفا جاری ہوتی ہے۔ قدرت کسی انسان کے اندر نہیں ہے، قدرت خدا کے کلام کے اندر ہے، قدرت خدا کے روح کے اندر ہے، قدرت یسوع کے نام کے اندر ہے۔ انسان تو صرف ایک ٹول ہے، ایک برتن ہے جس میں سے ہو کر خدا کا کلام نکلتا ہے اور زندگیوں میں شاداب اور بحالی کا باعث بنتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس کا ایک لفظ زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے جس بات کی طرف ہم غور کریں گے، میرا ٹاپک ہے دیکھ میں خداوند کا بندہ ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا، میں نے بندہ کا وہاں پر بندی لکھی ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 38 آیت کی تلاوت کریں گے۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہوں۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ آمین۔ خداوند کی زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہہ سکتے ہیں آمین؟ آمین۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ My topic is God will، خدا کی مرضی، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی، تیری مرضی کیا ہے ویسے ہی۔ میں آج آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کی مرضی۔ مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور مقدسہ مریم کو کہتا ہے کہ سلام ہے مریم، پر فضل، تجھ پر فضل ہوا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور وہ مولود مقدس مسیح کہلائے گا، وہ خدا کا چنا ہوا اکلوتا بیٹا ہے۔ قسم مریم کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی مرد سے واقف نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اٹ از امپاسبل۔ اسے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ پریشانی کی حالت میں۔ اسے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں تو بھی تو کہتا ہے کہ میرے بیٹا ہوگا۔ فرشتہ نے اسے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور تو بیٹا جنے گی۔ جیسے ہی فرشتہ اس کو یہ کہتا ہے، مقدسہ مریم کے منہ سے ایک زبردست الفاظ نکلتے ہیں، اور الفاظ کیا تھے؟ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، کیونکہ میں خداوند کی بندی ہوں، وومن آف گاڈ اور مین آف گاڈ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مین آف گاڈ ہیں، ٹاپک کیا ہے؟ مین آف گاڈ یا وومن آف گاڈ۔ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اگر ہم خدا کی بیٹی ہیں، اگر ہم خدا کے بیٹے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی سے اس کی مرضی پوری ہو۔ God will, not your will, but God will۔ آپ کی مرضی نہیں۔ اگر آپ خدا کے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے، میں نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا ہے، پھر not your will، پھر آپ کی مرضی نہیں، پھر کس کی مرضی پوری ہوگی؟ خدا کی مرضی پوری ہوگی۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہمیں اس زمین پر اگر ہم خدا کے بندے، اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ہمیں اس کی ول پوری کرنی ہے۔ ہم کرسمس کے سیزن پر مقدسہ مریم پر غور کریں۔
उसने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। उसे तो फरिश्ता नजर आया, मैं नहीं जानता कि वो काम कर रही थी, मैं नहीं जानता वो दुआ कर रही थी, मैं नहीं जानता वो कमरे में मौजूद थी या बाहर थी, फरिश्ता कहाँ पर नजर आया। लेकिन जैसे ही फरिश्ता उसको नजर आता है, कलाम ये फरमाता है तेज रोशनी उस पर आई, उसने फरिश्ते को देखा और फरिश्ता उससे बातें करना शुरू हुआ। इसके मंगेतर की तरफ गौर करें, यूसुफ की तरफ। अगरचे मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते से थोड़ी सी बहस करने की कोशिश की, कैसे हो सकता है, लेकिन अगर यूसुफ की तरफ गौर करें तो कलाम ये बताता है कि यूसुफ जो ये जान कर के मुकद्दसा मरियम हमला पाई गई है, अपने दिल में उसे छोड़ने का इरादा रखता था, उसे छोड़ना चाह रहा था चुपके से। कलाम बताता है चुपके से उसे छोड़ने का इरादा रखता था और उसको छोड़ने वाला था ताकि उसको बदनाम ना करे। उसे बदनाम करना नहीं चाह रहा था लेकिन उसको छोड़ना चाह रहा था। लेकिन कलाम फरमाता है कि ख्वाब में फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा कि अपनी मंगेतर को अपने घर लाने से मत डर, यानी कि उससे शादी करने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदुस की कुदरत से है, वो मसीह कहलाएगा, वो अपने लोगों को निजात दिलवाएगा। कलाम फरमाता है कि जैसे ही यूसुफ ने वो ख्वाब देखी, वो उठा, सुबह सवेरे उठा और मुकद्दसा मरियम के घर गया और उससे ब्याह किया और उसे अपने साथ ले आया। और कलाम फरमाता है उससे तब तक ना जाना जब तक यीशु मसीह पैदा ना हो गया। एक को फरिश्ता नजर आ रहा है और वो फिर भी हल्का सा शक कर, ये कैसे होगा। एक को ख्वाब में ये बात दिखाई जा रही कि उसको लाने से ना डर, तो वो क्वेश्चन भी नहीं कर रहा बल्कि सुबह उठता है और वो निकल पड़ता है खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए। गॉड विल। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुकद्दसा मरियम जब हामला हुई तो कोई आसान बात नहीं थी उसके लिए। जब उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो उसके लिए आसान बात नहीं थी। ऐसे माशरे के अंदर जहां पर अगर कोई औरत हामला पाई जाती थी तो वो संसार कर देते थे, उसे मार देते थे, और उसके माँ बाप, उसके खानदान के अंदर क्या बदनामी होती थी वो अलग। यहूदी तो अब तक यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे, उस वक्त कब कबूल कर रहे थे? उस वक्त भी नहीं कर रहे थे। यहूदी उस वक्त भी यीशु मसीह को कबूल नहीं कर, चुंदा लोग थे जो कबूल कर रहे थे। तो भी मुकद्दसा मरियम ने ये ना सोचे कि उस वक्त फौरन लोग मुकद्दसा मरियम के पास आ गए और उसे कहने लगे कि तू औरतों में से मुबारक है। ऐसा नहीं था, सिर्फ फरिश्ते ने उसको कहा था, और जिन लोगों को खुदा ने जाहिर किया उन्हीं को पता था कि ये क्या होने जा रहा है। बाकी सारे लोग ये कह रहे थे, शायद अपने दिल में सोच रहे हो, आस पड़ोस के, मुकद्दसा मरियम के आस पड़ोस के लोग सोच रहे हो कि ये बदकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुकद्दसा मरियम के लिए कोई आसान नहीं था उस प्रोसेस में से गुजरना, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जो कुछ तू कहेगा मैं करूंगी, जो तेरा कॉल है, जो तेरा कलाम कहेगा, देख मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, जो कुछ तू कहेगा, जो कुछ तेरा कलाम। इस बात से परवाह ना करें कि अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मेरे इर्द गिर्द वाले लोग क्या कहेंगे। मुकद्दसा मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, नॉट माय विल योर विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी होगी, जैसा तू चाहता है कि इस प्रोसेस में से मैं गुजरूं तो मैं गुजरूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा उन्हें ही चुनता है जो अपने आप को खुदा के सपुर्द करके ये कहते हैं कि खुदा मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा उन्हें ही चुनता है जो ये कहते हैं कि खुदा मेरी मर्जी नहीं, देख मैं कुछ नहीं। जैसे पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होगी। पौलुस कहता है मैं मर गया, अब मसीह मुझ में जिंदा है, अब मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, जो कुछ मैं करूंगा वो तेरे लिए, जहां कहेगा मैं जाऊंगा, जहां कहेगा मैं तेरे कलाम का प्रचार करूंगा, नॉट माय विल योर विल बी डन। मुकद्दसा मरियम ने भी कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, अगर तेरे लिए मुझे बदनामी सहनी पड़ती है, लोग मुझे बुरा भला भी कहेंगे तब भी मैं उसको सह लूंगा, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मुझे अगर लोग लान तान भी करते हैं तो करने दे, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं जब यीशु मसीह जमीन पर आए तो यीशु मसीह जमीन पर उनके आने का मकसद क्या था? कलाम फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। किसने मोहब्बत रखी? खुदा ने मोहब्बत रखी कि क्या किया? अपना इकलौता बेटा, किसकी मर्जी थी? खुदा बाप की, कि कौन जमीन पर आए, उसका बेटा जमीन पर आए। खुदा के कलाम में
यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 38 आयत की तिलावत करें। The book of John chapter number 6 verse number 38। यीशु मसीह इस जमीन पर क्यों आए? यीशु मसीह बारहा इस बात का जिक्र करता है। एक हवाला पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। हाँ जी, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि किसकी मर्जी को पूरा करूं, अपनी मर्जी को पूरा करूं। यीशु मसीह की अपनी मर्जी थी, लेकिन कलाम ये फरमाता है, यीशु ने कहा कि मैं आसमान से इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी मर्जी को पूरा करूं। किसकी मर्जी पूरा करूं? आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करूं। मैं आया इसलिए हूं कि गॉड विल बी डन। जो खुदा चाहता है वो, जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो खुदा चाहता है। यीशु मसीह की अपनी मर्जी थी, यीशु मसीह के अपने डिसीजन थे। ये तीनों चीजें मैंने कहा तीनों पर्सनालिटीज है। पर्सनालिटी उसे कहते हैं जिसके अपने डिसीजंस होते हैं, जो अपने फैसले खुद ले सकता है उसे पर्सनालिटी कहते हैं। जिसकी अपनी शख्सियत होती है उसे पर्सनालिटी कहते हैं। हमने कहा एक खुदा जिसके अंदर तीन रूप यानी कि तीन पर्सनालिटी, बाप बेटे और रूह कुदस, और तीनों के अपने डिसीजन है, अपनी शख्सियत है। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं आसमान से इसलिए आया हूं कि मैं बाप की मर्जी को पूरा करूं। बाप का वही कहता है कि मैं किसकी मर्जी को पूरा करूं? बाप की मर्जी, नॉट माय विल। और जब रसूलों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसे कहा कि जब तुम दुआ करते हो यूं दुआ किया करो। उसके बीच में कहता है क्या खुदावंद जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं हर कोई शख्स खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहा। सिर्फ वही पूरा कर रहे हैं जो बरगजीदा हैं, जो बुलाए गए हैं, जो यीशु के खून से धुले हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के नाम कर दिया है, जिन्होंने ये कह दिया है मैं मरूं या जीऊं मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं जो कुछ करूंगा वो यीशु के लिए करूंगा। लोग बहुत सारे अपनी मर्जियों को पूरा कर रहे हैं। बेशुमार लोग हैं जो अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, जो उनको बेहतर लगता है, जो उनको ठीक लगता है वो कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे जो खुदा की मर्जी है, वो कर रहे हैं जो उनकी अपनी मर्जी है। वो अपनी मर्जी को पूरा करना चाह रहे हैं, नॉट गॉड विल, देयर सेल्फ विल, उनकी अपनी मर्जी। उनको जो अच्छा लगता है वो खाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो पहनते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो उस बात के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन जो खुदा के चुने हुए हैं, द मैन ऑफ गॉड एंड वुमेन ऑफ गॉड, वो क्या कर रहे हैं? वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। खुदा उनको कहता है कि घंटों घंटे घुटनों के बल होकर खुदा की हुजूरी में रहे तो वो रहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को क्या लग रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको खुद क्या लग रहा है, उनके अपने एहसासात क्या हैं। जब खुदा ने कह दिया तो वो करते हैं। जो कुछ खुदा कहता है क्या हम करते हैं? क्या हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं? मुकद्दस मरियम ने कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, जैसा तू चाहता है, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मैं आपको बताऊं, खुदा बाप ने हमें अपनी विल दी है। मैं कहता हूं ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये खुदा की विल है। जो कुछ इसमें लिखा है किसके लिए? मेरे लिए, हम सब के लिए। क्या हम उसकी विल को पूरा करते हैं? क्या हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं? अभी साहिल भाई मीटिंग लीड करते हुए बात कर रहे थे और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, अगर खुदा को बिरयानी नहीं पसंद तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर खुदा मुझे कहे कि आपने खाना ही नहीं खाना तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। और मुझे पता है वो मुझे जिंदा रखने की कुदरत रखता है बगैर खुराक के भी, सिर्फ उस पर यकीन करने की जरूरत है। उसकी विल क्या है, उसकी मर्जी क्या है? क्या हम उसकी मर्जी पर चलते हैं? आसान नहीं है उसकी मर्जी पर। मुकद्दस मरियम का वो प्रोसेस में से गुजरना आसान नहीं था। यूसुफ का मुकद्दस मरियम को घर लेकर आना आसान नहीं था। उस प्रोसेस में से गुजरना आसान नहीं था। हम सोचते हैं शायद वो, अक्सर मुझे कहते हैं वो तो नबी थे, वो तो खुदा के चुने हुए लोग थे इसलिए उन्होंने कर लिया। अरे वो भी ऐसे ही थे, वो भी इंसान थे। जो कोई इंसान है उसके एहसासात है, उसके जज्बात है। हर इंसान को अपनी मैं को मारने की जरूरत पड़ती है, तभी वो मैन ऑफ गॉड बनता है, तभी वो वुमेन ऑफ गॉड बनती है। ऐसा नहीं कि उनको आसानी, बड़ी आसानी कि वो फौरन एलिया को, अलीशा को, जितने भी नबी हैं उनको बड़ी आसानी से खुदा की मर्जी पूरा करने का मौका मिला। नहीं, उन्हें भी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। पालूस को भी गालियां खानी पड़ी, पालूस को भी कोड़े लगे, पालूस भी कैद में गया, फाके काटे, भूख काटी, प्यास काटी, समुद्रों के खतरों में, अपनों के खतरों में, डाकुओं के खतरों में। लेकिन उसने क्या कहा?
your will be done. جیسا تو کہے گا، تیری مرضی. آسان نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ خدا کو قبول کر لینا، بس ہم نے بپتسمہ لے لیا، ہم روح القدس سے معمور ہو گئے اور بس ہمارا سفر ختم. ارے یہ تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو ریس شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ نے دوڑنا شروع کیا ہے، ابھی ریس بہت ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا چاہتا ہے اگر آپ خدا کی بندی بننا چاہتے ہیں، اگر خدا کے بندے بننا چاہتے ہیں، تو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ خدا کی مرضی کو پورا کریں. جو خدا کہہ رہا ہے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں. میں نے خدا کے خادمین کو بھی دیکھا ہے، کہلاتے خدا کے خادمین ہیں، کہلاتے مین آف گاڈ ہیں، لیکن مرضی کس کی پوری کر رہے ہیں؟ اپنی. کہلاتے وومن آف گاڈ ہیں، لیکن مرضی کس کی پوری کر رہی ہیں؟ وہ اپنی مرضی، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی عزت کے پیچھے پڑی ہے. خدا کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں. مقدسہ مریم نے جب فرشتے نے اسے پیغام بھیجا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک سخت بات تھی، تو بھی اس نے یہ کہا. اس کو شہرت نہیں ملی، کوئی عزت کی بات نہیں تھی اس کے لیے کہ وہ بغیر شادی کے وہ پریگننٹ ہو جائے، کوئی عزت والی بات نہیں تھی اس کے لیے. یہ تو بعد میں سے ہم نے مقدسہ مریم کہنا شروع کیا. اس کو اس وقت عزت کی بات نہیں تھی اس کے لیے. اگر وہ لوگوں کو جا کے بتاتی بھی تو لوگ اس پر ہنستے کہ تم کیا بات کر رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود بھی وہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی مرضی کو پورا کرنا آسان بات نہیں. اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو ذلت اور رسوائی سہنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو مخالفت سہنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو اپنی جان سے دشمنی کرنی پڑے گی. کس سے؟ اپنے آپ سے بھی دشمنی کرنی پڑے گی، اپنی میں سے دشمنی کرنی پڑے گی اگر آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جو کچھ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے وہ نہیں، بلکہ جو خدا کو ٹھیک لگ رہا ہے وہ. اگر خدا کو کہہ رہا ہے کہ روزے میں ٹھہر، تو پھر ہم اپنی جان سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بدن کو نیڈ ہوتی ہے کہ خوراک ہمارے اندر جائے، پانی ہمارے اندر جائے، لیکن ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم سے بھی دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. Not my will, your will be done. جو کچھ تو کہے گا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں. پالوس نے بھی اس کی مرضی کو پورا کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی بھی ٹیسٹمنی دوں گا. جب میں نے خدا کو اپنی زندگی دی تو میں سوچتا تھا، کیونکہ میں دنیا کی حالت میں تھا، دنیاوی حالت میں تھا. میں سوچتا تھا اب بھی لوگ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے نا، ان کو صرف ایک ہی ہے، صبح اٹھنا ہے، انہوں نے نشہ کرنا ہے. صبح اٹھتے ہی اپنی جیبوں کو دیکھتے ہیں، اپنی ڈراس دیکھتے ہیں، اپنے کوٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نشے کی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے وہ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان کا اٹھنا وہی ہے، سب سے پہلے اٹھ کر وہ وہی کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیونکہ وہ کس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے جسم کی مرضی، اپنے جسم کو فیڈ کرنے کے لیے، اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. کلام فرماتا ہے جو جسمانی ہے وہ جسمانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روح کے لیے. صبح اٹھتے ہی جو روحانی ہے ان کو کیا ہوتا ہے کہ میں خداوند کی حضوری میں چھوں. آنکھیں کھولتے ہی اس کو شکر کرتے ہیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیری ہی وجہ سے یہ سانسیں ہیں. اگر تو نہ چاہتا تو میں رات کو ادھر ہی اختتام پذیر ہو جاتا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی خدا کو دی اور میں نے عہد کیا کہ خداوند میں تیرے لیے جیوں گا، میں تیرے لیے مروں گا، جو کچھ کروں گا وہ تیرے لیے. وہ آسان نہیں تھا. اس وقت میں بھی بڑے حوالے ڈھونڈتا تھا. سہیل بھائی، میں بھی حوالے ڈھونڈتا تھا کہ کوئی مجھے اجدہ حوالہ ملتا ہے جو میرے جسم کی ضرورت کو. میں ڈرنک کرتا تھا، میں نہیں شرماتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ خدا کے کلام کی گواہی ہے. خدا نے نکموں کو، بے وجودوں کو، حقیروں کو، رد کیوں کو چن لیا ہے کہ وہ حکمت والوں کو شرمندہ کرے. میں جب ڈرنک کرتا تھا میں سوچتا تھا کیسے ممکن ہوگا، کیسے میں اس کو چھوڑوں گا، کیونکہ میرا دن اور رات اسی میں لگا رہتا تھا. میں سوچتا تھا یہ بہت مشکل ہے کہ میں اس نشے سے آزاد ہو سکوں. لیکن جب میں نے بپتسمہ لیا، یقین جانے جب میں بپتسمہ لینے کے لیے جا رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا فیونل ہے، جیسے میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں. جب میں نے پانی کے اندر گیا تو مجھے ایسا ہی لگا جیسے میں مر گیا اور ایک نیا انسان بن کر باہر آیا. اس کے بعد اس کے جو شروع کے دن تھے میرے لیے بڑے مشکل تھے. وڈرا فیکٹ، سگریٹ بھی، شراب بھی، زندگی کی ہر وہ نکمی باتیں میرے اندر پائی جاتی تھی. میں اس کے لیے فخر نہیں کرتا بلکہ میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں. لیکن وہ چیزوں کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. لیکن جب میں نے ان چیزوں کو خداوند کے لیے، جب میں نے خدا کے کلام میں سے یہ پڑھا تھا کہ یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ، تم خدا کا مقدس ہو اور خدا تم میں رہتا ہے، تب میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھی. میں نے کہا خدا نے ہمیں اپنا مقدس بنایا اور ہم اس میں گندی چیزوں کو فیڈ کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے جو کچھ ہمیں ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے کانوں میں
جاتا ہے, ہماری آنکھوں میں جاتا ہے, ہمارے منہ میں جاتا ہے, جو کچھ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے, یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ, تم خدا کا مقدس ہو, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جانی چاہیے. بھائیوں, میں خالی بھائیوں کی بات نہیں کر رہا, یا اپنی بات نہیں کر رہا جو وہ نشہ کرتے ہیں, بہنیں نشہ نہیں کرتی. بہنوں کی زندگی کے مختلف, ہر ایک شخص کا ایک مختلف ایکسپیرینس ہے. بہنیں بھی اگر دیکھیں تو اپنی مرضی پورا کرنے کے لیے ڈرامے, فلمیں اور دوسری چیزوں میں لگی رہتی ہیں. خدا کی مرضی اس میں کہاں ہے؟ خدا تو نہیں چاہتا کہ آپ فلموں میں وقت گزاریں, خدا تو نہیں چاہتا کہ آپ ڈراموں میں وقت گزاریں. میں نے دیکھا ہے بہنیں ایڈکٹڈ ہیں ڈرامے دیکھنے کے لیے, اگلی قسط میں کیا ہوگا, اس سے اگلی قسط میں کیا ہوگا, اس سے اگلی قسط میں کیا ہوگا. ہر وقت وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں اپنی مرضی پورا کرنے کے لیے. کس کو فیڈ کرنے کے لیے؟ اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو فیڈ کرنے کے لیے. مقدسہ مریم کیا کہہ رہی تھی, ناٹ مائی ول یور ول بی ڈن, تیری مرضی پوری ہو جیسا تو چاہتا ہے. آج کل کی بیٹیاں گانے سننے میں, فلمیں دیکھنے میں, اس میں کہاں ہے خدا کی مرضی؟ خدا نے آپ کو اس لیے تو نہیں بنایا کہ آپ وہ دنیاوی باتوں میں لگے رہیں. یہ ساری چیزیں ابلیس کی طرف سے ہیں. یہ ڈرامے, یہ فلمیں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ ابلیس کی طرف سے ہیں, اور یہ آپ کو غلط ٹریک کی طرف لے کے جاتی ہیں. آپ انٹینشنلی طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا چیزیں فیڈ ہو رہی ہوں گی, آپ کی میموری کے اندر آپ کو وہ فیڈ کر رہے ہوں گے. کیسے ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنی ہے, کیسے وہ گانوں کے اندر وہ آپ کے اندر کلام فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ابلیس کا کلام. اوائڈ کریں ان چیزوں سے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے. Not my will, your will be done. تو جیسے کہے گا, اگر تجھے نہیں پسند تو میں نہیں کروں گا. میں آپ کو بتاؤں, میں جب دنیاوی طور پر تھا, میں فلمیں بھی دیکھتا تھا, میں گانے بھی سنتا تھا, سب چیزیں میری زندگی کے اندر تھی. لیکن جب میں نے خدا کو قبول کیا, میں نے کہا اب میری مرضی نہیں, اب تیری مرضی پوری ہوگی. اس دن کے بعد میں نے نہ کوئی فلم دیکھی اور نہ کوئی ڈرامہ دیکھا. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, یہ ابلیس کی طرف سے ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کو پورا کرو, اور اگر آپ اس کی مرضی کو پورا نہیں کریں گے تو خدا کے پاس آپشن ہے. خدا کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ نہیں اس کی مرضی کو پورا کریں گے تو کوئی اور کرے گا. اگر آپ اس کی مرضی پورا نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. خدا نے سیمول کو چنا کہ بنی اسرائیل کا کون سا بادشاہ بنے. کیا میرے ساتھ ہے؟ ساؤل کو چنا. ساؤل کی بات کر رہا ہوں, سیمول کی نہیں, ساؤل کی بات کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ سیمول قاضی تھا. ساؤل بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ چنا گیا. کلام یہ بتاتا ہے وہ خوبصورت جوان مرد تھا, اور خدا نے سیمول سے کہا کہ ساؤل کو کیا کر, مسا کر کے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنے. جب بادشاہ بن گیا, خدا نے اسے برکت دی, اسے جنگوں پر فتح یابی دلائی, اور خدا نے اسے ایک حکم دیا. اسے کہا کہ جب تو دشمن کے پاس جائے تو تو نے ایک کام کرنا ہے, ان کی ہر ایک چیز کو تو نے تباہ کر دینا ہے, ان کے جانوروں کو اور جو کچھ ان کا ہے, تو نے ایک چیز بھی وہاں سے واپس نہیں لے کر آنا. خدا نے اسے حکم دیا. اس نے اپنی ول خدا کی حضوری میں, اور خدا نے اپنی ول کو ساؤل کی زندگی میں ظاہر کیا, اسے پیغام بھجوایا کہ تو نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. ساؤل جنگ کرنے کے لیے گیا, خدا نے اسے فتح دی, اور جب واپس آ رہا ہے تو اس نے کیا کیا, اس نے خوبصورت جانوروں کو, اچھے موٹے موٹے تازے جانوروں کو وہ اپنے ساتھ لے آیا, اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں کس کی قربانی کروں گا, میں خدا کی حضوری میں جانوروں کی قربانی کروں گا. میں خدا کی حضوری میں لے کر آیا ہوں اپنی عقل. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تو کچھ نہ لے کر آنا, اور ساؤل کیا کہہ رہا ہے, وہ جانوروں کو لے کر آ گیا. ہم بھی یہ کرتے ہیں, خدا ہمیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی مرضی, ہمیں ٹھیک جو لگ رہا ہے. خدا نے ہمیں بھی تو عقل دی ہے. وہ کہتے ہیں مرضی, وہ ایک بڑا وومنس کا ایک بڑا سلوگن ابھی بھی چل رہا ہے, میرا جسم میری مرضی. آپ کی مرضی نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی آپ کی مرضی نہیں ہے, یہ خدا کی مرضی ہے. You are the temple of God, تم برگزیدہ ہو, تم چنے ہوئے, not your will, خدا کی مرضی ہے. خدا چاہے تو آپ پل بھر بھی سانس نہیں لے سکتے, خدا چاہے تو اسی وقت آپ کے نتنوں میں سے آپ کا دم نکل سکتا ہے. آپ خدا سے بلونگ کرتے ہو, اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی, یہ اس کی مرضی چلے گی. ساؤل نے کہا کہ میں خدا کے لیے جانوروں کو لے کر آؤں گا, اور خدا نے سیمول سے کہا کہ جا اس کو بتا دے, کیونکہ تو نے میرے کلام کو رد کیا ہے, اس لیے میں تجھے رد کرتا ہوں. آگے کوئی تو بادشاہ نہ ہوگا, بلکہ میں تیرے ہی غلاموں میں سے ایک کو چنوں گا. اور خدا نے داؤد کو چن لیا, جو کلام یہ فرماتا ہے کہ اسے کہا کہ وہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا.
भेड़ बकरियां चराने वाला। एक खूबसूरत बड़े शख्स की जगह किसे चुना गया? एक छोटे से लड़के को जो भेड़ बकरियां चराता है। अगर आप उसकी मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, खुदा ने अपनी मर्जी को पूरा करवाना है, वो आपको रद्द कर देगा और किसी और को खड़ा कर देगा कि खुदा की मर्जी को पूरा किया जाए। अगर आप मर्जी पूरा नहीं करेंगे, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो तो पत्थरों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना जानता है। अगर आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो वो आपको बुलंदियों पर लेके जाएगा। अगर आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो आपकी जिंदगी में वो काम होंगे जो जिनका आप गुमान भी नहीं कर सकते। कलाम फरमाता है साउल की नस्ल ही मिट गई। साउल के पता है एक बादशाह के बाद जब उसके बच्चे होते हैं तो फिर उसका बच्चा बादशाह बनता है, फिर नस्लों से नस्लें चलती रहती बादशाह के अंदर। पहला ही बादशाह हुक्म की नाफरमानी, और खुदा ने कहा जा मैंने भी तुझे बादशाह होने के लिए रद्द कर दिया, ना सिर्फ तुझे बल्कि तेरी नस्लों को। उसकी नस्ल का कोई आगे फिर बादशाह नहीं बना। खुदा ने एक और शख्स को, यसी के घराने के दाऊद को चुना, और फिर उसकी जो बादशाह हुई तो कंटिन्यू हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा फिर उनकी पुश्तों को भी संभालना जानता है, और जो खुदा की बात को सुनकर दरगुजर करते हैं, ऐसे ही ले चलते हैं, फिर खुदा उनकी नस्लों को भी मिटा देता है, फिर उनकी नस्लें भी याद नहीं रहती। खुदा फरमाता है, खुदा का कलाम आपसे कह रहा है मेरी बेटी है, मेरे बेटे इस जमीन पर जब आया तो उसकी मर्जी को पूरा कर, खुदा की मर्जी को। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपनी मर्जी नहीं पूरी करूं, बल्कि मैं बाप की मर्जी पूरा करने। आपके लिए बाप की मर्जी क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी अयाम में आएंगे बतेरे मुझसे कहेंगे। यूहन्ना की इंजील में अगर हम इसका रेफरेंस देखें तो सर यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 7वां बाब 21 में आए, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। और कौन दाखिल होगा? मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, जो बड़ी दुआएं करते हैं, जो बड़े रोजे रखते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं और अपने आप को ये दिखाते हैं कि वो खुदा के चुने हुए हैं, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, ये खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। वो जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। खुदा की मर्जी पर चलना जरूरी है। आखिरी अयाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन सी मिशन से ताल्लुक रखते हो, कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। मुझे किसी ने कहा कि पास्टर शिराज मिशनों को तब्दील करवाने वाला। मैंने कहा मिशन तब्दील करवाने वाला, मिशन तो एक ही है, और मिशन कौन सा है? यीशु मसीह। इसके अलावा हमारा कोई मिशन है ही नहीं। बाइबल यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमती है। अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जैसे मैंने खुदा की मर्जी को पूरा किया, आप भी खुदा की मर्जी को पूरा करो। मैं कोई मिशन तब्दील करवाने के लिए थोड़ी आया हूँ। मैं कौन होता हूँ किसी की मिशन तब्दील करवाने वाला? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताऊं पालूस एक ऐसा शख्स है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। रसूलों में से सिर्फ एक ही रसूल मिलता है जो कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ना पतरस कहता है ना कोई और। पालूस ये कहता है कि मेरे पीछे आओ, जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। जैसे मैंने खुदा की मर्जी को पूरा किया वैसे मर्जी को पूरा करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि खुदा की मर्जी को पूरा करो, क्योंकि मैंने ये जाना ये सौदा हमेशा नफे का सौदा है। आप यकीन जानो, अपना दिल खुदा को दो, आपको वो कहां से उठाकर कहां पर लेकर जाएगा आप इसका गुमान भी नहीं कर सकते। खुदा का कलाम फरमाता है वो ऐसे काम करेगा जो ना आंखों ने देखे, जो ना कानों ने सुने। खुदा ऐसे काम करेगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से बिल्कुल परे है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है कि सिर्फ खुदा की मर्जी को पूरा करो, नॉट योर विल। आपकी मैं, आपका गरूर, आपका घमंड, सब कुछ एक तरफ हो जाए, सब उसको बहुत ले कुछ नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इससे आगे कहता है ये जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये जरूरी है कि हमारी जिंदगी से यीशु मसीह का नाम जलाल पाए, उसकी मर्जी पूरी होगी, उसकी विल पूरी होगी। आखिरी अयाम में यही होगा। सिर्फ ऐ खुदावंद करने से काम नहीं चलेगा, दुआएं करने से या ये कहने से कि हम मसीह हैं, हम बाप अजदाद से रोमन हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? खुदा की मर्जी को पूरा करने से, खुदा की मर्जी को पूरा करने से, उसकी विल को पूरा करने से। उसकी विल क्या है? उसकी विल ये कहती है कि अपने बदन को मारो, अपने बदन को कमजोर करो, अपने बदन को पस्त कर दो अगर तुम रूहानी तरक्की करना चाहते हो।
جو کوئی اپنی بدن کو فیڈ کرتا رہے گا, جو اپنے بدن کو سہولتیں میسر کرتا رہے گا, خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہا. جتنے بھی خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کوئی بڑی آراستہ زندگی بسر نہیں کی. دیکھیں تو صحیح خدا کے خادموں کو, پالوس کی طرف غور کریں, جتنے بھی خادمین ہیں ان کی طرف غور کریں, خدا کے مین آف گاڈ, ایلیا کی طرف غور کریں, یوحنا اصطباغی کی طرف غور کریں. اچھے کپڑے بھی نہیں, شاید کھاتا ہے, ٹیڈیاں کھاتا ہے, لیکن کہلاتا کیا ہے؟ مین آف گاڈ. وہ ہے مین آف گاڈ جو اپنی مرضی نہیں بلکہ کس کی مرضی پورا کر رہے ہیں؟ خدا کی مرضی. میں کہتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اچھے کپڑے پہننا, اچھے گھر میں رہنا, اچھی گاڑی ہونا, یہ خدا کی طرف سے نعمتیں ہیں. دولت بھی خدا کی طرف سے نعمت ہے, اچھی. یہ خدا جب تک آسمان سے نہ دیا جائے انسان کچھ نہیں حاصل کر سکتا. یہ خدا کی طرف سے تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں. خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پورے دل, اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل سے کس سے محبت رکھیں؟ خدا سے محبت رکھیں. میں بتا رہا تھا, میں اپنی ٹیسٹمنی بتا رہا تھا, جب میں نے اپنی زندگی خدا کو دی تو پھر میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر میں نے یہ جان لیا کیا خداوند لوگ منو پاویں جو مرضی کہے, دنیا مجھے جو مرضی کہے, اور میرا جسم مجھے جو مرضی کہے, مجھے اب تیری مرضی کو پورا کرنا ہے. میں تیرے ساتھ چلوں گا, میں آخری سانس کے ساتھ بھی تیرے ساتھ چلوں گا. جیسے پتہ میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی بیماری لگتی ہے نا بدن میں, ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانا, تو پھر ہم اس چیز سے پرہیز کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہے ڈاکٹر نے منو منع کیتا ہے, نہیں میں کھانا. اور جب ہم خدا ہم سے جب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم خدا کی بات کو رد کرتے ہیں. خدا کہہ رہا ہوتا ہے بیٹی, اے میرے بیٹے یہ نہیں کرنا, ہم خدا کی بات کو رد کر رہے ہوتے اور کہہ رہے تھے نہیں کونی خیر ہے, خدا دی خیر ہے, خدا نو منا لانا. خدا کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا. میں آپ کو بتاؤں ہم تو فضل کے دور میں, اس وقت اگر ہم پیچھے جائیں تو اسی وقت خدا نتھنوں میں سے دم لیتا تھا. بتانا چاہ رہا ہوں خدا چاہتا ہے, جیسے مقدسہ مریم نے کہا میں تیری بندی ہوں اور میرے لیے تیرے کال کے موافق ہوں. اگر آپ خدا کے بندے ہیں تو پھر یہ کہیں میں تیرا بندہ ہوں, میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو, جیسا تو کہے گا. اور آپ کو کہاں سے پتا چلے گی خدا کی مرضی؟ خدا کے زندہ کلام میں سے, خدا کے خادمین سے. خدا رویا میں بات کرے, خدا ویژن میں بات کرے گا, خدا آپ سے بات کرے گا. اس کی مرضی کو سننے کی کوشش تو کریں. خدا ہم سے بات کرتا ہے, ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. خدا ہم سے بات کرتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے, یہ میرے سے خدا بات کر رہا ہے, لیکن ہم جیسے ہی کلام سنتے ہیں اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا کلام ہوا تھا. خدا ہمیں تنبیہ کر رہا ہوتا ہے, خدا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اے میری بیٹی دس از فار یو. خدا کا روح ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے. شام تک ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ کیا کلام ہوا تھا. اور خدا کا کلام جسے خدا نے سب سے زیادہ اتم درجہ دیا, ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں. not your will, God will be done. خدا نے یونا کو بلایا اور یونا کو کہا اگرچہ خدا کا سناؤ. میں بڑا یونا کی سٹوری سے بڑا فیسینیٹنگ لگتی ہے مجھے, بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ خدا کا چنا ہوا بندہ, خدا کا خادم, خدا کا نبی تھا وہ. اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا. یونا کو خدا نے بولا کہ تو نے نینوا میں جا کر کلام سنا, توبہ کے لیے منادی کرنی. لیکن کیسا نبی ہے؟ جس کا نبی اسی کی بات کو رد کر رہا ہے. ہم کہلا خدا, ایسے بہت سارے خادمین ہیں کہلا خدا کے نبی رہے ہیں, خدا کے پروفٹس کہلا رہے ہیں, خدا کے چنے ہوئے خدا کے بندے اور بندیاں کہلا رہے ہیں. جب خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کی آواز کو سنتے ہوئے درگزر کر رہے ہیں. یونا نے بھی ایسے کیا. خدا نے کہا تو نے نینوا کو جانا, اور کلام فرماتا ہے کہ وہ ترسیس کو جا رہا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں. اور کیسے؟ ٹکٹ دے کے, آدمی بھی ٹکٹ دے کر اپنے لیے موت خرید رہے ہوتے ہیں, پیسے انویسٹ کر کے اپنے لیے موت خرید رہے ہوتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ تو نینوا کو جا اور وہ ترسیس کو. خدا کی مرضی کو نہیں پورا کرتا. آپ جب بھی خدا کی مرضی سے بھاگیں گے, کلام یہ فرماتا ہے خدا ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتے ہیں, لیکن ہم جب ہم خدا کی مرضی کو رد کرتے ہیں اور اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری زندگی میں مصیبت آتی ہے. ہماری زندگی میں کیا آتی ہے؟ یونا کی زندگی میں دیکھیں, اگر وہ ترسیس کو بھاگا, وہ اپنی عقل سے, اپنی سمجھ سے وہ کشتی کے اندر نیچے بیسمنٹ میں بڑے آرام سے سو رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے شاید میں بڑا چنگا کام کر دیتا ہے, لیکن خدا, کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے. پالوس کہتا ہے
زبور میں داؤد کہتا ہے میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اوتے اوتھے ہے تو وہ جاواں بستر پاتال دے وچ اوتھے ہے تو سمندروں کی گہرائیوں میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، میں پاتال میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، میں آسمان پر چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے۔ ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں خدا کی حضوری سے؟ کہاں بھاگیں گے ہم خدا سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم خدا سے کہیں پہ بھی بھاگ نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یونا اگرچہ بھاگنے کی کوشش میں تھا لیکن مصیبت میں آیا۔ اگر آپ خدا سے جتنا دور بھاگیں گے اتنی مصیبتیں آپ کے پیچھے پڑیں گی۔ ہم خدا کی عبادت سے بھاگتے ہیں، ہم خدا کی ورشپ سے بھاگتے ہیں، ہم خدا کی حمد سے بھاگتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیکنے سے بھاگتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو پڑھنے سے بھاگتے ہیں، ہم ورشپ کرنے سے بھاگتے ہیں، اور ہمیں 2 گھنٹے خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے گھنٹوں یا ہم نے ساری عمر ہی گزار دی، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں جھکیں۔ داؤد کہتا ہے کہ کامل شادمانی اور دائمی خوشی کس کی حضوری میں؟ خدا کی حضوری میں۔ آپ اس کی حضوری میں جھکنا شروع کریں، آپ کو یہ 4 گھنٹے بھی پتہ نہیں چلیں، گھنٹوں گھنٹے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم لوگ 4 گھنٹے کل 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک تقریباً ہم خدا کی حضوری میں تھے، خدا کے لیے ورشپ کر رہے تھے۔ 12 بجے پروگرام سارے چلے گئے۔ میں جب خدا کی حضوری میں جھکا تو مجھے خدا کی حضوری میں یہ فخر کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 4 گھنٹے گزر کے 4 بجے میں ہوتے گیا۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے خدا کی حضوری میں اتنا وقت 6 بجے سے لے کر 4 تقریباً 12 گھنٹے ہی بن جاتے ہیں، 10-12 گھنٹے خدا کی حضوری میں۔ آپ کو نہیں پتا چلتا جب آپ خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، آپ کو ایسا مزہ آنے لگ جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ کسی اور ڈومین میں ہوتے ہو، ناٹ مائی ول۔ اور جو خدا سے دور ہے ان کے لیے آدھا گھنٹہ، ان کے لیے 10 منٹ بھی خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ایسے ہے جیسے ان کے لیے جنگ لڑنا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کریں تاکہ آپ کی زندگی میں خدا عجیب کام کرے۔ خدا چاہتا یہ ہے کہ یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ۔ خدا کو ایک مقدس چاہیے، خدا کو ایک گھر چاہیے جس کے اندر سے ہو کر وہ زندگیوں کے اندر کام کرے، جس کے اندر سے ہو کر وہ عجیب کام کرے۔ اگر آپ ریڈی ہیں تو وہ کسی بچے کو بھی استعمال کرنا جانتا ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ آپ کی حکمت کیا، آپ ایجوکیشن کیا، آپ یا کتنے پرانے خادم ہو یا کتنی دیر سے خدمت کر رہے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خدا کو۔ خدا ایک بچے کو چن کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا جانتا ہے اگر آپ اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ if you are ready to do God will، تو خدا پھر آپ کی زندگی میں وہ کام کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ جیسے مقدسہ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں۔ اگر آپ بھی خدا کے بندے ہیں تو اسے کہنا شروع کریں کہ دیکھ میں خداوند کا بندہ ہوں، اے خداوند میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس ملک میں رہ کر تیری ورشپ کروں، تیرے کلام کی منادی کروں، تو دیکھ میں یہی کروں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کسی اور جگہ لے کر جانا چاہتا ہے تو دیکھ میں تیرے لیے تیار ہوں۔ ناٹ مائی ول، یور ول بی ڈن۔ تیری مرضی پوری ہو جیسا تو چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کرسمس کے سیزن میں، یہ 2024 میں ہم عہد کریں۔ میرے خیال 2024 کے لیے کچھ ہی دن رہ گئے ہے نا، مہینہ ختم ہونے والا ہے اور کچھ ہی دن رہ گئے، اور ایک سلوگن ہوگا۔ نئے سال کے وقت ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر ایک سلوگن بناتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں سے یہ چیزوں کو نکال دوں گا، میں یہ کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں 2024 کا سلوگن کیا ہونا چاہیے، ایم کیا ہونا چاہیے، آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے، اور وہ صرف ایک ہی کہ خدا دیکھ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیری مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے مطابق ہوں۔ دیکھ میں خداوند کا بندہ ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہوں۔ اور یقین جانے وہ آپ کو کیسی برکات دے گا اس کا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی دوڑ میں کھو نہ جائیں۔ میں اس دن میں یہ بات بتا رہا تھا، دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے بستر پر مرنے کے لیے لیٹے ہوں گے، آخری سانسیں نکلنی ہوگی اور آپ کے ذہن میں تب بھی بڑے پلان ہوں گے، منو یہ بھی کرنا ہے، منو وہ بھی کرنا ہے، منو وہ بھی کرنا ہے۔ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کے کاموں کے لیے پیچھے مت بھاگیں، فانی خوراک کے لیے پیچھے مت بھاگیں، اس خوراک کے لیے بھاگیں جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتی ہے۔ خدا کا کلام، خدا کی مرضی کو پورا کرنا شروع کریں۔ یقین جانے اپنی مرضی کو سائڈ پہ کر دیں۔ اگر آپ کا بدن آپ سے کچھ کہہ رہا ہے اس کو ایک طرف کر دیں، جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ کرنا شروع کریں۔ خدا آپ کو برکت پر برکت دے گا، برکت پر برکت دے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کیونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے اس لیے میں تمہیں برکت پر برکت دوں گا۔ اس کے نام کو پہچان لیں اور اس کی مرضی کو پورا کرنا شروع کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ اسے کہنا شروع کریں کہ دیکھ میں خداوند کا بندہ ہوں، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہوں۔ آمین۔
खुदावंद आज इस कलाम की वसीला से हमें बरकत